السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، محمد عمران آپ پڑھ رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کلاس 10th چیپٹر نمبر 2 ڈیئر اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر 19۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر 19 میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے قیام کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC، یہ ایبریویشن ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ٹاپک کو ٹیکسٹ بک پر پیراگراف کی فارم میں لکھا ہوا ہے، پیراگراف کی صورت میں یہ موجود ہے، تو اس کا ایک مختصر جائزہ ہم یہاں پر آج لیں گے۔ تو آپ کو میں نے آپ کی سہولت کے لیے تھرو ہیڈنگز 5 پوائنٹ وائٹ بورڈ پر لکھے ہیں۔ ان 5 ہیڈنگز کے ذریعے آپ آرام سے OIC پر ایک مختصر نوٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں لکھنے کا طریقہ کار شروع کہاں سے کرنا ہے، کس طرح سے اس کو لکھنا ہے، کس ہیڈنگ کے اندر کن چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے یا کن چیزوں کی وضاحت کرنی ہے، یہ ہم یہاں پر ابھی دیکھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اسلامی کانفرنس کی تنظیم کو ان شارٹ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کہا جاتا ہے، مختصراً OIC کے نام سے ہم اسے پکارتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے قیام کی تاریخ وغیرہ وہ سارا کچھ ٹاپک کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس کو بنانے کی وجہ، ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کب بنائی، کس نے تجویز پیش کی، کہاں یہ قائم ہوئی، تو اس طرح سے اس کا سارا ابھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے اسلامی کانفرنس کی تشکیل اور پاکستان۔ تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم تمہیدی طور پر لکھیں گے پاکستان ہمیشہ سے اسلامی ممالک کے اتحاد کا خواہاں رہا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اسلامی ممالک کے درمیان قریبی تعلقات پیدا ہوں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اگر ہم بنیادی اصول پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایک اصول یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ نہ صرف قریبی تعلقات چاہتا ہے، قائم کرنا چاہتا ہے، بلکہ تمام اسلامی دنیا کے درمیان بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اسلامی ممالک کے درمیان مختلف تنازعات ہیں تو ان کو حل کروانے کی، پرامن طریقے سے حل کروانے کی کوشش کی ہے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ رہا ہے۔ تو اسلامی کانفرنس کی تشکیل اور پاکستان میں آپ یہ لکھیں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے حوالے سے ذکر کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ اسلامی کانفرنس کی تشکیل میں پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا، چونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہی اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانا تاکہ امت مسلمہ مضبوط ہو، اسلامی ممالک مل کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے پاکستان نے اسلامی ممالک کے اتحاد کی وجہ سے اسلامی کانفرنس کی تشکیل میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ سیکنڈ ہیڈنگ پہ چلے جائیں گے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام۔ تو اس میں آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس لکھیں گے کہ پاکستان کی کوششوں اور حالات و واقعات کے پیش نظر 25 سپتمبر 1969 میں جو ہے یہ مراکش کے شہر رباط میں ایک تنظیم قائم کی گئی جسے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا نام دیا گیا۔ اسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان شارٹ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کے تمام ممالک جو ہیں مسلم ممالک وہ اس کانفرنس کے اس تنظیم کے ممبر ہیں۔ تو وہ جب اجلاس ہوتا ہے اسلامی کانفرنس کا، تمام مسلم ممالک کے مندوبین اور سربراہان وغیرہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، امت مسلمہ کو جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹس اب چلے جائیں گے ہم اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی طرف۔ اہم ہیڈنگ ہے مسجد اقصیٰ کا واقعہ۔ تو اس میں ہم لکھیں گے کہ 1969 میں جو بیت المقدس کے اندر مسجد تھی، کہاں مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہ تھی، مسجد اقصیٰ، اس کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ تو یہودیوں کا مسجد اقصیٰ کو آگ لگانا۔ تو جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی 1969 میں یہودیوں نے، تو اس سے تمام دنیا کے جو مسلمان تھے ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے، مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تمام اسلامی ممالک
کو تحفظات تھے مسجد اقصیٰ کے واقعہ کو لے کر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس فوری طور پر تمام امت مسلمہ نے, تمام اسلامی ممالک نے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا. تو لہٰذا یہ کانفرنس جو تھی یہ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں بلائی گئی, جہاں پر تمام اسلامی اس وقت 30 اسلامی ممالک کے سربراہان, یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم 30 اسلامی ممالک کے سربراہان, اسلامی ممالک کے سربراہان جو تھے وہ اکٹھے ہوئے. کہاں اکٹھے ہوئے؟ مراکش کے شہر رباط, یہاں پر. تو تمام اسلامی ممالک نے وہ مسجد اقصیٰ والے واقعہ پر ڈسکشن ہوئی, بہت زیادہ احتجاج کیا گیا اور اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو اس گھنونے اقدام سے باز رہنے کی اپیل کی گئی, اور اس طرح سے پھر مزید جو تھا وہ بات چیت ہوئی اس واقعہ پر. 1969 مسجد اقصیٰ کا واقعہ, مراکش کے شہر رباط, 30 اسلامی ممالک کے سربراہان کی میٹنگ. تو وہاں پر جب میٹنگ ہو رہی تھی, یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, ڈسکس کیا جا رہا تھا مسجد اقصیٰ کے واقعے کو, تو پاکستان نے ہیڈنگ نمبر 4 میں لکھیں گے, یہ ہیڈنگ بھی بنائی ہے میں نے, پاکستان کی تجویز. تو وہاں پر پاکستان نے ایک تجویز پیش کی امت مسلمہ کے سامنے کہ اب تو مسجد اقصیٰ کے واقعے کی وجہ سے ہم اکٹھے ہیں اور ایک ہنگامی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ایک مستقل تنظیم بنائی جائے جس کا وقتاً فوقتاً اجلاس ہو, اور اس میں تمام امت مسلمہ کے جو سربراہان ہیں, مسلم ممالک کے سربراہان ہیں, مندوبین ہیں, نمائندے ہیں, وہ اکٹھے ہوں اور مسلم دنیا کو درپیش جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوششیں کی جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے, تاکہ اسلامی دنیا, اسلامی ممالک, امت مسلمہ کا ایک تو اتحاد بڑھے, اور دوسرا جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کریں, قوت میں اضافہ ہو, طاقت میں اضافہ ہو, یونٹی آئے. تو اس طرح سے پاکستان نے جو ہے وہ ایک مستقل تنظیم بنانے کی تجویز پیش کی. تو یہ پاکستان کی تجویز کو تمام اسلامی ممالک کے سربراہان نے سراہا, اسے پسند کیا, اور وہیں پر باقاعدہ طور پر OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی. اس کا صدر دفتر جو ہے وہ جدہ میں ہے, اور جو ہے اس طرح سے یہ تنظیم جو ہے یہ مسلم دنیا کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ آئیں گے, اس کے بعد پھر آپ یہاں پر میں نے ایک اور ہیڈنگ ایڈ کی ہے, دوسری بڑی تنظیم ہے, تو آپ لکھیں گے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, یعنی اسلامی کانفرنس کی تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے. تو تقریباً دنیا کے اس وقت 54 اسلامی ممالک جو ہیں اس تنظیم کے رکن ہیں, اس کے ممبر ہیں. جب بھی OIC کا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا اجلاس ہوتا ہے تو 54 کے 54 اسلامی ممالک کے نمائندے یا مندوبین وغیرہ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. ایک اسلامی ممالک کو درپیش مسائل جو ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے, مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اسلامی کانفرنس کی تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی تنظیم دنیا کی, اور اس میں اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی ممالک بھی جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں. بہرحال یہ تنظیم جو ہے یہ اسلامی ممالک کو درپیش مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے بعد آپ اس میں مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں کہ 1974 عیسوی 1974 عیسوی میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں آپ یہ بطور MCQ بھی اگر کوئی چیز اس میں سے پوچھ لی جائے اس کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے. MCQs کے طور پہ
یا شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں گے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا دوسرا اجلاس جو تھا وہ 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد ہوا تھا، تو جس میں اسلامی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی تھی، اور اس اجلاس کے اندر ایک اہم واقعہ وہ یہ تھا کہ پاکستان نے اسلامی دنیا کی ریکویسٹ پر، اسلامی ممالک کے کہنے پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا۔ تو یہ میٹیریل ڈیئر اسٹوڈنٹس کچھ ایکسٹرا میٹیریل ہے، ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو آپ اپنے آنس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، جس طرح سے یہ پاکستان کا بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا، دوسرا اجلاس جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد ہونا بھٹو دور حکومت کے اندر۔ تو یہ ایک شارٹ پیراگراف ہے ٹیکسٹ بک پر، اس پر آپ ان ہیڈنگز کے ذریعے ایک اچھا لانگ کوسچن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک شارٹ ریویو کر لیں دوبارہ اس کو۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے قیام پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، اس کو OIC کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ تو اس میں سب سے پہلے اسلامی کانفرنس کی تشکیل اور پاکستان کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ پاکستان اسلامی ممالک کے اتحاد کا خواہاں ہے، اسلامی ممالک کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلامی ممالک کے درمیان تنازعات ہوں تو انہیں پرامن طریقے سے حل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرواتا ہے۔ تو یہ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے قیام میں بھی اسی مقصد کو کے پیش نظر بڑا مؤثر اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام آپ بتائیں گے کہ 25 سپتمبر 1969 مراکش کے شہر رباط میں ایک تنظیم کانفرنس اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے نام سے قائم کی گئی، جسے ان شارٹ OIC کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتاتے ہوئے آپ بتائیں گے کہ مسجد اقصیٰ کا واقعہ جو تھا وہ 1969 میں رونما ہوا۔ اس میں یہودیوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی، جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات جو تھے وہ مجروح ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ قطعاً منظور نہیں تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہ جو ہے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے احتجاجاً ایک ہنگامی کانفرنس اسلامی دنیا نے بلانے کا فیصلہ کیا، تو وہ مراکش کے شہر رباط میں بلائی گئی۔ تو پاکستان نے اس کانفرنس کے اندر یہ تجویز دی کہ مستقل تنظیم بنانے پر غور کیا جائے، کیونکہ جو اسلامی دنیا کو درپیش مسائل ہوں گے تو ان کو حل کرنے کے لیے اسلامی دنیا کا اتحاد اور اسلامی دنیا کا مل بیٹھنا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی تجویز آپ بطور ہیڈنگ اور اس کے اندر پاکستان کی تجویز لکھیں گے۔ نیکسٹ آپ بتائیں گے کہ اقوام متحدہ کے بعد جو ہے وہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم دوسری بڑی آرگنائزیشن اور تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا کہ جو ممبر ممالک ہیں وہ تمام اسلامی ممالک اس کے ممبر ہیں، اور یہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد، اسلامی ممالک کو درپیش مسائل کے حل اور مختلف دوسری طرح کے تعاون کے حوالے سے کام کرتی ہے۔ تو نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ اس کا دوسرا اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہوا تھا، 1974 میں ہوا تھا، لاہور میں ہوا تھا۔ پاکستان نے اسی اجلاس کے اندر بنگلہ دیش کو بطور ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس پر مختصر نوٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آپ نے غور سے چیزوں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ فوکس کیجئے گا، جو چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں انہیں آپ محفوظ کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔